خرم صاحب دیکھیں، پی ٹی آئی اگر کچھ کہہ رہی ہے یہ ہوگا ٹرمپ آ گئے واہ واہ ہو گئی، یا نہیں بھی کہہ رہی، لیکن حکومتی حلقے، حکومتی وزراء ہر جگہ جا کے ہر پروگرام میں جا کے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹرمپ یقیناً کال نہیں کریں گے، تو یہ باتیں جب آپ خود سے بار بار کر رہے ہوتے ہیں تو فیل یہ آ رہی ہوتی ہے کہ شاید آپ کو کوئی پریشانی درپیش ہے، یا کوئی ہے حکومتی حلقوں میں ہے کوئی سر ایسی پریشانی اس چیز کو لے کر؟ جی الحمدللہ یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، ہم ان تمام مختلف امریکی ایڈمنسٹریشن سے ڈیل کر چکے ہیں، تو لہٰذا یہ ایک خاص طور پہ 2021 میں افغانستان سے امریکہ کے انخلاء کے بعد امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے پاکستان کے اندر وہ بڑا محدود ہے، یہ نہیں کہ ختم ہو گیا لیکن محدود ہے، اور لہٰذا یہ کہنا کہ جی اگر کسی دوسرے ملک کا جو صدر ہے جس نے ابھی 20 جنوری کو جا کر صدر بننا ہے، اس وقت تو صدر نہیں ہے، کہ وہ کوئی انٹروین کریں گے پاکستان کے اندرونی سیاسی اور عدالتی عمل میں، یہ کوئی حقیقت پسندانہ سوچ نہیں ہے۔ یہ پروپیگنڈا ضرور ہو سکتا ہے یا کوئی بچگانہ طور پر امید ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اس قسم کی کوئی مثال جو ہے وہ مشکل سے ہی نظر آئے گی، خاص طور پہ جس طرح میں نے کہا ایسے وقت میں جبکہ پاکستان میں ایک الیکشنز کے بعد حکومت اس وقت موجود ہے، وہ ملک کو معاشی استحکام کی طرف لے کر جا رہی ہے، اور اس وقت ایسی حکومت جس کو کوئی سیاسی چیلنج نہیں ہے، صرف مفروضوں کے یا امید کی بنیاد پہ کہہ دینا کہ کسی دوسرے ملک کا صدر انٹروین کرے گا، یہ بالکل ہی غیر حقیقت پسندانہ ہے۔ سر آپ کی بات تو بالکل درست ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اتنی بات نہیں کر رہی جتنی پی ایم ایل این کی اپنی لیڈرشپ بات کر رہی ہے، تو اس بات کو اگر یہ واقعی اتنی بچکانا ہے تو بارہا کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب تو یہاں تک کہہ گئے کہ جی اگر ہمیں جو امریکہ جو ہے وہ ہمیں عافیہ صدیقی حوالے کر دے تو ہم عمران خان ان کو حوالے کر دیں گے۔ پھر خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پر بھی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے اور یہاں سے زیادہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ پاورفل ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ مثالیں اور یہ باتیں کرنا وزراء کی ضرورت کیا ہے پھر؟ میں بڑے ادب سے عرض کروں گا، وہ بھی جس طرح آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے ان سوالوں کے جواب میں ہی انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں۔ آج خود میں نہیں سمجھتا کسی وزیر نے اس پر کوئی اپنا پالیسی بیان دیا ہے، یہ تو ریاکشن ہی ہے، مختلف میڈیا کے لوگ ان سے پوچھتے ہیں، اور اب جب کہ ہم نے کل ثوابی کے جلسے میں امریکہ کا جھنڈا بھی دیکھ لیا ہے، تو ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ وہ جماعت جو کہتی تھی کہ ہم پاکستان کو امریکی غلامی سے نجات دلائیں گے اور ایبسولوٹلی ناٹ، اب غالباً وہ ٹرمپ آوے کے نعرے لگاتے ہوئے اور سر پر امریکی جھنڈے باندھتے ہوئے اپنے جو ہیں وہ لیڈر کو چھڑانے باہر آ جائیں گے۔ یہ ایک ایسی جماعت ہے جو اپنے اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے ایک نیا پروپیگنڈا ہے جو چند دن چلے گا، اور ابھی صدر ٹرمپ نے شاید ان جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں ان کو نہیں معلوم کہ وہ ابھی صدر نہیں بنے، انہوں نے 20 جنوری کو صدر کا حلف اٹھانا ہے، جس میں ابھی تقریباً 2 مہینے سے زائد باقی ہے، تو لہٰذا ابھی سے اس کا ڈھنڈورا پیٹ دینا سوائے پروپیگنڈا کی اور کوئی چیز نہیں۔ اچھا سر، میں نے کوشش کی، مجھے کوئی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا مجھے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نظر نہیں آیا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ ٹرمپ آئیں گے تو عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالیں گے۔ آپ کی نظر سے گزرا ہے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی بات کر رہی ہوں، وہ سوشل میڈیا کے ٹرولز کی نہیں۔ جی تو اسی لیے اس کو سنجیدگی سے ہمیں نہیں لینا، یہ سنجیدہ بیان نہیں ہے۔ میں یہ پوچھ رہی ہوں آپ سے کہ کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے ایسے کسی خواہش کا اظہار کیا ہے؟ نہیں کیا۔ جی میں تو عام طور پہ پی ٹی آئی کے لیڈران کی جو ماشاءاللہ آدرش ہیں ان سے دور ہی رہتا ہوں، اپنے ذہن کو ایک لیول پہ رکھنے کے لیے، لیکن اگر انہوں نے کسی نے بات کی ہے یا نہیں کی، آپ یہی دیکھیں نا، یہی 21ویں صدی کا میڈیا ہے کہ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ کسی لیڈر نے بات کی ہے یا نہیں کی، ابھی تک انکوائری چل رہی ہے، اور ہر ٹیلی ویژن پروگرام پر یہ بات ڈسکس ہو چکی ہے جس کی غالباً کوئی درست بنیاد موجود ہی نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر،
26वीं आईनी तरमीम हो गई, ऑल्दो कि वो चैलेंज भी हो गई, कई जगहों से वो चैलेंज हुई है। 8 दफ़ा तो 8वीं तरमीम तो अभी चैलेंज जो उन्होंने पिटीशन दायर की है वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, मोहसिन दावर साहब और अख्तर मेंगल साहब। अब इसके बाद सुना है कि PTI भी उसको चैलेंज करने जा रही है। आपको इस हवाले से कोई ख़तरा महसूस हो रहा है? क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो हुकूमत बड़ा सेटल होकर बैठ गई कि जी अब उसको कहीं से कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो इतनी भी हुकूमतें हमारे सामने है कि जो रोल बैक्स होती हैं या वज़ीर आज़म को घर भेजने का अमल होता है वो अदालतों से होता है। तो अब खतरा है या खतरा मुकम्मल तौर पे टल गया है? देखिए, ये खतरे की जो गुफ्तगू है यही दुरुस्त नहीं है। ये पार्लियामान की के इस्तेहकाक का मामला है और हुकूमत को भी चाहिए कि वो अब जबकि अमेंडमेंट चैलेंज हुई है वो पार्लियामान को इस मामले में फ्रंट फुट पर रखें, क्योंकि ये पार्लियामान का फैसला है, ये हुकूमतों का फैसला नहीं है। तो लिहाजा पार्लियामान का जो इस्तेहकाक है पाकिस्तान के दूसरे इदारों के बारे में कानून साजी करने का, वो बिल्कुल आइन में मौजूद है। आइन 2 दफा ये कहता है कि अदालतों के पास उतनी ही अथॉरिटी होगी जितनी कानून और आइन उन्हें देगा। तो लिहाजा यहाँ अगर पार्लियामान अपने आप को असर्ट करेगी तो मैं नहीं समझता कि 26वीं आईनी तरमीम को कोई खतरा है। 18वीं तरमीम के में जो अदलिया के बारे में तरमीम की गई थी उसमें भी फिर अदालत ने चाहे जो भी एक तरीका इस्तेमाल किया उस वक्त की हुकूमत को कन्विंस करने के लिए कि वो 19वीं तरमीम कर दें, लेकिन किसी कोर्ट का ये कहना कि जी आइन में तरमीम गैर आइनी है, ये तो एक बहुत बड़ा अनारकी की तरफ और इंतहाई एक गैर जमहूरी और गैर आइनी अमल होगा। और आज का जो सुप्रीम कोर्ट है मेरी ये तवक्को है कि वो इससे एतराज करेंगे। पार्लियामान ने अपना काम किया है और दुरुस्त तरीके से किया है। इसके ऊपर राय जरूर हो सकती है और क्योंकि सियासत है और हमें हर शख्स को ये हक है कि वो इसको चैलेंज करें, लेकिन उसके बावजूद अब वक्त आ गया है कि पार्लियामान खुद अपना दिफा करे और अपना जो हक है जो पाकिस्तान के अवाम ने उसको दिया है लेजिस्लेट करने का, उस पर इसरार करे। ठीक है, तो मतलब आप ये मेरा सिर्फ पॉइंट ये था कि जो भी रीजंस हो, लेकिन हमने माजी में तो ये सब देखा है ना कि अदालतों के जरिए ही नॉर्मली जो मुंतखब हुकूमतें होती हैं उनको घर भेजा जाता है। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही थी कि अब मैं समझता हूं कि इस वक्त जो चीफ जस्टिस हैं और जो जजेस मौजूद हैं उनके सामने अब एक दूसरे बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस मौजूद हैं कि आईनी तरमीम को गैर आईनी करार देना जो है वो आज खुद दुरुस्त नहीं है और इसके इम्कानात बहुत ही कम है।